اے اللہ ایسی اپنی خشیت ہمیں عطا فرما جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے مابین حائل ہو جائے۔ اس حوالے سے بات عرض کی گئی تھی کہ گناہ سے مراد صرف وہ گناہ نہیں ہیں جنہیں معاشرتی طور پر ہم گناہ سمجھتے ہیں، بلکہ معصیت کا لفظ کہہ کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ ہر وہ چیز گناہ میں داخل ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مفہوم میں آتی ہو۔ چنانچہ بہت سے ہمارے اعمال، بہت سے افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، جبکہ حقیقت میں وہ گناہ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات مہلک گناہ ہوتے ہیں، اتنے بڑے گناہ ہوتے ہیں کہ زندگی میں جو کچھ کیا ہوتا ہے سب کچھ کے برباد ہونے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس ضمن میں اس طرف بطور خاص اشارہ کیا گیا تھا کہ بہت ہی اچھے خاصے سمجھدار، دینی نسبت رکھنے والے، دینی شناخت رکھنے والے، اپنے خیال میں بہت ہی اپنے آپ کو نیک سمجھنے والے اس گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ رسا کو ان کا حق نہیں دیتے۔ اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نمازوں کی پابندی بھی کر رہے ہیں اور ذکر اذکار کا اہتمام بھی ہے، خانقاہ سے منسلک بھی ہیں اور ہم بیت بھی ہیں وغیرہ وغیرہ، بالکل اپنی زندگی کو کامل اور مکمل سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ بہت بڑے بوجھ تلے ہوتے ہیں، بہت بڑے بوجھ تلے ہوتے ہیں۔ ایک تو وارث کو اس کا حق نہ دینا، یہ جرم عظیم ہے، اور دوسرا مسلسل اس کی بددعا کے حوالے سے نشانہ بننا، اس کی بددعا کی زد میں رہنا، یہ مسلسل خسارے کا باعث ہے۔ بعض جگہوں پر تو صاف انکار کر دیتے ہیں اور بعض جگہوں پر کوئی بہانہ کر دیتے ہیں، بالخصوص بچیوں کے حوالے سے، بیٹیوں بہنوں کے حوالے سے، کہ ہم نے شادی پہ اتنا خرچ کر دیا۔ سربراہ خانہ کا اگر انتقال ہو جائے تو بعد میں بھائی لوگ، اس میں اچھے خاصے عالم اور دیندار بھی ہیں، ان کا جو رویہ ہوتا ہے بہنوں کے ساتھ وہ بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے، بہت ہی اذیت ناک ہوتا ہے۔ وہ اتنا سوچ لیں کہ اگلے منظر نامے میں ان کی بیٹیوں کے ساتھ ان کے بیٹے اگر یہی سلوک کریں تو گوارا ہوگا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ صلہ رحمی پل صراط کی ایک جانب کھڑی ہو گئی، جس نے اس کو ضائع کیا ہوگا اس کو جواب دینا ہوگا۔ میرے علم میں ہمارے یہاں کے ایک مقامی ساتھی ہیں جو کوئی دینی شناخت نہیں رکھتے، عالم بھی نہیں ہیں، حافظ بھی نہیں ہیں، قاری بھی نہیں ہیں۔ ہاں، یہ اللہ کا شکر ہے کہ چہرہ ان کا مسنون ہے۔ بظاہر کوئی بھی نسبت دینی انہیں میسر نہیں ہے، عام دنیا دار آدمی ہیں، مگر ایک چیز ان میں دیکھی کہ وہ صلہ رحمی کا بہت اہتمام کرتے ہیں۔ بہنیں ان کی شادی شدہ ہیں، ماشاءاللہ بچے ہیں، کبھی بھی آ جائیں تو بڑے حسن سلوک سے ملنا اور بڑی خدمت کرنا۔ اللہ نے اس کا ثمر یہ عطا فرمائے کہ مٹی بھی ان کے ہاتھ میں جا کے سونا ہو جاتی۔ آخرت تو پھر آخرت ہے، اس میں تو سبحان اللہ۔ تو بہت سے دیندار کہلانے والے لوگ بخل کا شکار ہوتے ہیں، بد اخلاقی کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑا لمحہ فکریہ ہے، یہ انسان کے اطمینان کے لیے کافی نہیں ہے، اس کی تسبیحات، اس کے اعمال۔ بہن بیٹیوں کو وراثت کے حوالے سے ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اول تو وہ تقاضا کرتی نہیں ہیں، اگر وہ تقاضا کریں بھی تو انہیں اس چیز کا اندیشہ ہوتا ہے کہ تقاضا کرنے کے بعد اگر ہمیں پیسے مل گئے یا ہمیں ہمارا حصہ مل گیا تو اس گھر میں آئندہ کے لیے ہمارا داخلہ بند ہو جائے گا۔ یہ ایک معاشرے میں عام مفہوم ہے، دیکھا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص واقعتاً یہ سوچ رکھتا ہے، چاہے اس کا خانقاہ سے تعلق ہو، اور اگر اس کو برا لگتا ہے لگے، 1000 دفعہ لگے،
اگر یہ سوچ رکھتا ہے کہ حق دینے کے بعد بہن کا داخلہ اس گھر میں بند ہو جائے گا تو وہ پھر انسان نہیں، جانور ہے وہ۔ کیا انسانیت ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ بہنوں کے حقوق کیا ہیں، بہنوں کے مراتب کیا ہیں؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کسی شخص کی 2 بہنیں ہوں یا اس سے زیادہ ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے اور اچھی پرورش کرے اور وقت آنے پر اچھی جگہ ان کی نسبت کر دے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش اور جنت کا وعدہ فرمایا۔ ہم بوجھ سمجھتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا بوجھ ہم پہ پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ ہمارے یہاں ایک صاحب تشریف لایا کرتے تھے، بہت اچھے آدمی ہیں، قصور سے ذرا آگے ایک گاؤں میں اس میں رہتے ہیں۔ تو اسی موضوع پر بات چلی، وہ اللہ کا خاص کرم ہوا، ان کی سمجھ میں بات آ گئی اور وہ بیٹھ گئی۔ تو کچھ ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا، وہ بھی تشریف لایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ تو ان کے انتقال کے بعد انہوں نے، چونکہ وہ بڑے تھے، تو وراثت کی تقسیم کا فیصلہ کیا، ساری صورتحال سامنے رکھی، تو ان کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آپ اس ترتیب کو اختیار کریں، یہ شریعت کے مطابق ہے۔ تو انہوں نے اپنی بہنوں کو بھی بلایا، بھائیوں کو بھی جمع کیا کہ آپ کا جو حصہ ہے وہ میں دینا چاہ رہا ہوں۔ تو جیسا کہ معاشرتی طور پر یہ بات ایک طرح سے یوں سمجھیں کہ ایک حقیقت کے طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہے کہ اگر بہن بیٹی نے وہ حصہ لے لیا تو پھر گھر میں داخلہ بند ہوگا۔ تو ان کی بہنیں اس کے پیش نظر کہنے لگیں کہ بھائی جان ہماری طرف سے آپ کا ہے، ہم نے آپ کو ہدیہ کر دیا۔ اور عام طور پر بھائی جان بھی اسی امید پر بات کرتے ہیں، بڑا بے شرم بھائی ہے بھائی، اللہ نے اتنا دیا ہے اور بہن کا حصہ ہڑپ کرنا چاہ رہا ہے اور یہ کہلوانا چاہ رہا ہے۔ جیسا کہ وہ شوہر کے جو بیگم سے کہہ کے اپنا جو اس نے مہر دینا تھا وہ معاف کروا لے۔ تو خیر اس کی تو پھر بھی گنجائش شاید کوئی نکل آئے، لیکن یہاں پر اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بیٹی، کوئی بہن یہ کہے کہ میں نے معاف کر دیا تو اس کے اس کہنے سے معاف نہیں ہوتا۔ آپ کو حیرت ہوگی، اہل علم فرماتے ہیں کہ وہ قسم کھا کر کہے کہ میں نے معاف کر دیا تب بھی معاف نہیں ہوتا۔ وہ لوگ کو جس خوش فہمی میں ہے نا کہ ہم نے معاف کروا لیا تھا، وہ معاف نہیں ہوتا۔ وہ جو صاحب تشریف لاتے تھے، الحمدللہ ان کی سمجھ میں بات آ گئی تھی اور بیٹھ گئی۔ انہوں نے جب اپنی بہنوں سے کہا کہ بھی میں تمہارا حصہ تمہیں دینا چاہتا ہوں، تو ان بہنوں نے کہا کہ جی نہیں بھائی جان وہ آپ کو ہم نے دے دیا۔ تو ان کا نہیں بھی ایسی بات نہیں ہے۔ تو بہنیں رونے لگیں، نہیں نہیں آپ ہمیں علیحدہ سمجھتے ہیں وغیرہ، تو ہم نے آپ کو ہدیہ کر دیا۔ انہوں نے پھر منع کیا، تو بہنوں نے کہا جی ہم نے ہدیہ کر دیا۔ تو انہوں نے کہا ہون کیا نا تو میں خیر مار دینا۔ آخرت کا خوف، آخرت کا احساس، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کہ تم یہ کہہ کے میری آخرت کو بوجھل کرنا چاہ رہی ہو۔ انسانیت یہ ہے، مردانگی یہ ہے کہ پورا حصہ دینے کے بعد یہ کہے کہ ماں باپ کی موجودگی میں جیسا آپ کو اس گھر میں آنے جانے میں بلا تکلف رہنے میں جو آپ کو سہولتیں تھیں وہی اختیار اب بھی ہوگا، یہ ہونا چاہیے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر ہو کہ ماں باپ کی کمی تو میں پوری نہیں کر سکتا، دل جوئی سے، حوصلہ افزائی سے، خدمت سے تو میں ان کا خیال کر سکتا ہوں۔ یہ انسانیت ہے۔ آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ایک اور تاریخ پہلو یہ ہے کہ والدین کا انتقال ہوا تو بعد میں جب وراثت جو بچی اس کے حوالے سے اگر کسی بہن نے تقاضا کیا تو اس موقع پر یہ کہتے ہیں کہ آہو دے دیں گے، کیڑا نٹ چلے ہیں بھائی، اگر اتنی ہی بات ہے تو یہ ان کے حوالے کر دیں
اور وہ یہ کہہ دیں گے تو جو آپ پر کیفیت بیت رہی ہوگی میرے خیال میں سمجھنا آسان ہوگا، خاص طور پر ایسی پراپرٹی کہ جس کا کرایہ آ رہا ہو۔ میرے علم میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ والدین کا انتقال ہوا تو جو ان کی جائیداد تھی اس میں سے کچھ ایسی بھی تھی جو کرائے پہ دی ہوئی تھی، تو بہن بھائیوں میں جو تھوڑے سے غالب تھے کرایہ مسلسل سال ہر سال وہ کھاتے رہے، اور جو کمزور تھے یا اس وقت جو چھوٹے تھے انہیں نہیں پوچھا۔ اچھی طرح میں ذہن میں رکھیے، اس کرائے میں سے جو ان کا حصہ بنتا ہے ایک ایک پائی کا جواب دینا ہوگا، ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا۔ اور یہ کتنا سنگین جرم ہے، یہ قرض ہے۔ اور قرض کے حوالے سے دیکھیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا رحمت ہیں، سراپا شفقت ہیں، ایک جنازہ لایا گیا، درخواست کی گئی کہ حضور جنازہ پڑھا دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جو میت ہے یہ مقروض تو نہیں؟ عرض کیا گیا کہ حضور یہ مقروض ہے۔ فرمایا اگر مقروض ہے تو ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ اتنا سنگین بوجھ اور اتنا سنگین جرم، ہم اپنا وقت، قیمتی وقت لے کر کے آتے ہیں، شدید ترین موسم کی سختیوں کو برداشت کر کے آتے ہیں۔ آپ کا آنا بہت ہی بابرکت ہے اور بہت ہی خیر کا سبب ہے، لیکن آنے کے بعد اگر عملی طور پر ہم کچھ حاصل نہ کریں تو پھر کیا حاصل؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد ہمارے دل میں بیٹھ جائے، یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ احسان یعنی نیکی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، ایک مفصل حدیث پاک ہے جس میں انسانی شکل میں آپ حاضر ہوئے، تو بہت سے سوالات کی، ان میں ایک سوال یہ تھا کہ مل احسان یا رسول اللہ، سرکار فرمائیے کہ نیکی کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ مقام حاصل نہ کر سکو تو کم از کم اتنا تو ضرور کر لو، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو زبانی جمع خرچ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے پاک نام کا فائدہ ضرور ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مقصد کیا ہے کہ اس کی یاد ایسی بیٹھ جائے ہمارے دلوں میں کہ ہم تنہائی میں بھی اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے گناہ کی طرف متوجہ ہونے لگیں تو یہ احساس کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احساس مجھے روک دے۔ اور غالباً یہی وہ خشیت ہے جس کی دعا مانگی گئی۔ اب 15 سال کے بعد جب جائیداد کی تقسیم کا مرحلہ آیا تو جائیداد کی تقسیم کے ساتھ ساتھ جو با اختیار ہیں اس موقع پر، جن کا ہولڈ تھا، ان پر لازم ہے کہ جائیداد کی تقسیم کے ساتھ ساتھ اتنے عرصے جو اس کا کرایہ انہوں نے استعمال کیا ہے اس میں سے جو ان کا حصہ بنتا تھا وہ ان کو ادا کریں۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنا ادا کریں؟ 20 سال سے چل رہا تھا تو وہ فوراً کہیں گے جی کہ جتنے روپے بنتے ہیں اتنے دے دیں، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ ادا کرنے ہیں اس لیے 15 سال پہلے جو روپے کی ویلیو تھی اور اس میں رب میں فرق ہے، تو چونکہ ادا کرنے تو آپ روپے ہی دیں گے، لیکن اگر آپ نے لینے ہوتے تو کیا 15 سال پہلے والے روپے کی قیمت اور رب میں آپ مطمئن ہو جاتے؟ اس کو ذہن میں رکھیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔